جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ انسان کا لباس بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اسی طرح کندھوں کا ڈھانپنا مرد کے لیے ضروری ہے، نماز میں یہ ضروری اور لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کو زینت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ سطر جو مرد کا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اسی طرح نماز میں کندھوں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ اور عورت جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا جسم ہی سطر ہے نماز میں، سوائے اس کی ہتھیلیوں کے اور چہرے کے وہ ننگا کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے اگر وہاں پہ کوئی غیر محرم اسے نہیں دیکھ رہا، وگرنہ چہرے کے اوپر پردہ کر کے بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ باقی سارا جسم اس عورت کے لیے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے لباس پورا کرنے کے بعد پھر جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے شروع کرتا ہے تو سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لے، یا انسان اپنے آپ کو دیوار کے قریب، کسی ستون کے قریب جو ہے لا کے کھڑا کرے۔ کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آگے کوئی چیز نہ ہو اور سب کو خالی ہو تو ایسے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے بہت سخت وعید ہے، تو جیسے گزرنے والے کو گناہ ہے تو نماز پڑھنے والے کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے قریب ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور یہ سترہ جو ہے اس کی اونچائی کم از کم جو ہے وہ ایک مثل مؤخرۃ الرحل کے الفاظ آئے ہیں، تقریباً 1 فٹ کے قریب کم از کم اونچا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف لائن لگا دینا یا کوئی ڈنڈا رکھ دینا یا کوئی چھوٹا سا پتھر رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ 1 فٹ کے قریب انسان کسی آدمی کے پیچھے بیٹھ سکتا ہے، کسی ستون کے پیچھے کوئی چیز بھی رکھ کر پھر جو ہے انسان جو ہے وہ نماز شروع کرے۔ اور نماز جب شروع کرنی ہے تو اب سیدھا قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ قبلے کی طرف انسان اپنا چہرہ بھی کرے گا پورے جسم کو، اور اپنے دونوں پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں سیدھی جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے ایڑیاں جو ہیں وہ اندر کو گئی ہوں اور انگلیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں کی طرف مڑی ہوں، نہیں، پورے پاؤں سیدھے کر کے جو ہے اپنے جسم کے مطابق، جتنا اس کا جسم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کھول کر جو اپنے دونوں پاؤں کو انگلیاں سیدھی کھڑی ہو کے نیت کر کے اب جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو یہ جو نیت ہے نماز کے لیے، یہاں پر اس نیت کو بھی سمجھ لیں کہ اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ والی نماز فلاں کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، نہیں، صرف دل سے ارادہ کرنا کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، بس نیت میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ والی نماز میں خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ارادہ کر لینے کے بعد پھر جب سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو نماز میں کھڑا ہونا ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ عذر ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اسی طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر لے گا۔ لیکن یہ عذر اور بیماری کی وجہ سے بغیر عذر کے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوتی ہے۔ ہاں، نفل نماز جو ہے وہ انسان قدرت ہونے، طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز جو ہے وہ سواری پر بیٹھ کر پڑھنا بھی، بغیر عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ جب انسان یہ ساری چیزیں پوری کر لے، سیدھا کھڑا ہو جائے، اب انسان اپنے ان دونوں ہاتھوں کے کانوں کے برابر کر کے یا کندھوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ان ہاتھوں کو جو ہے اپنے سینے پہ جو ہے وہ باندھے گا۔ سینہ جہاں سے گردن ختم ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جہاں نیچے انسان کی پسلیاں آپس میں جا کے مل رہی ہوتی ہیں، اس درمیان والے حصے کو سینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر انسان اپنے ہاتھوں کو اس طرح جا کے باندھے گا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ جوڑ اور کلائی کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقہ۔ آگے ہاتھ رکھنا یا پیچھے رکھنا
اس طرح کے کچھ روایات میں الفاظ عام موجود ہیں کہ دایاں بایاں ہاتھ پہ رکھا، لیکن ایک روایت میں تفصیل موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھا۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھ کر سینے کے اوپر رکھا جائے، اور نظر انسان نے ساری نماز میں سجدے پہ رکھنی ہوتی ہے، سجدے والی جگہ پہ، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، سوائے التحیات میں کہ وہاں پر انسان کی نظر انسان کی انگلی پر ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے ہاتھ باندھ کے سیدھا کھڑے ہو کر اب بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے ہوئے دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا اس طرح کی کچھ اور دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پہ ثابت ہیں، جن کو دعاؤں کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو نماز میں اعوذ باللہ ہے وہ عام اعوذ باللہ سے فرق ہے۔ نماز والے اعوذ باللہ میں 3 الفاظ ثابت ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ والے الفاظ جو ہے وہ اس اعوذ باللہ میں پڑھنے ضروری ہیں، یا اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ ثابت ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ ان کو من ہمزہ و نفخہ و نفثہ یا من ہمزہ و نفخہ و نفثہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تعوذ اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، صرف اعوذ باللہ پڑھ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز میں یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھا جائے گا، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہر نماز میں ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، خواہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اچھی طرح آرام سے پڑھا جائے گا۔ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات کے بعد آہستہ آہستہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ مکمل کر لینے کے بعد جب امام وللضالین کہتا ہے، یا انسان اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہو، جب وللضالین کہے تو اس کے بعد آمین کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب اگر امام کے پیچھے ہیں اور امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو وللضالین کے بعد اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ آمین کہنے کے بعد پھر انسان کو اجازت ہے کہ قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھے، جتنا انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی تعداد ہم فکس نہیں کر سکتے کہ کم از کم 1 آیت یا 3 آیتیں، یہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تیسرا، جو بھی آسان ہو وہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی سورت پڑھے، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے شروع میں اٹھایا تھا کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جو ہے وہ جھکا جائے گا۔ رکوع میں جانے کے بعد ذہن میں رکھ لیں کہ رکوع کے اندر جو ہے وہ انسان اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا کے کھڑا ہوگا، اور رکوع کے اندر یہ انگلیاں جو ہے جو انسان نے اپنے گھٹنوں پہ رکھی ہوئی ہیں پوری طرح گھٹنوں کو پکڑا ہوگا، انگلیاں آپس میں کھلی ہوئی ہوں گی، اور یہ انسان کی کمر اور سر جو ہے وہ بالکل برابر ہوگا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کمر یا سر اوپر نیچے ہو، اور انسان کے بازو بالکل پہلو سے جدا ہوئے سیدھے ہوں گے جیسے کمان کی تندی ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو کر رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھ سکتا ہے، یا دوسری تسبیحات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہیں۔
اس طرح کر کے رکوع کو اطمینان سے کرنے کے بعد اب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے اٹھنا ہے، اور سیدھا اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اسی طرح کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احادیث میں ثابت ہے، اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس کے منسوخ ہونے کی، ختم ہونے کی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی صحیح احادیث میں نماز موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر جو ہے اٹھاتے تھے۔ پھر جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، تو اس کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھی جائے گی، اور اطمینان سے کھڑے رہیں گے۔ سیدھا کمر کو کرنا، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً سیدھا سجدے میں جائیں گے۔ جتنی دیر رکوع میں کیا ہے اتنی ہی دیر بعد میں جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کھڑا ہونے میں ہاتھوں کو باندھا بھی جا سکتا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کوئی وضاحت نہیں موجود ہے، دونوں طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کر کے رکوع کے بعد کھڑا ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے سجدے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور جب سجدے میں جو ہے وہ جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پہ ہاتھوں کو رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے جو ہے وہ رکھا جائے، تو ہاتھوں کو سب سے پہلے زمین پہ رکھا جائے گا، پھر گھٹنوں کو لگایا جائے گا زمین پہ، اور پھر ماتھے کو لگا کے سجدہ کیا جائے گا۔ یہ جو سجدہ ہے 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، پیشانی اور ناک پورا لگا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ لگے ہوتے ہیں، دونوں گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زمین پہ لگی ہوتی ہیں، قبلے کے رخ دبا کر انہیں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس سجدے کے اندر انسان اپنے بازو سائیڈ سے جتنا جدا کر سکتا ہے وہ کرے، زمین سے بھی بازوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، پیٹ کو رانوں سے جدا کر کے رکھنا ہے، اور اس سجدے کو بھی پورے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، اور پیچھے جو پاؤں ہیں انسان کے وہ ان کو اٹھا کے آپس میں ایڑیاں ان کی جڑی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کا طریقہ۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نے سجدہ کرنا ہے ویسی عورت نے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اس طرح سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی دعا پڑھی جائے گی، تسبیحات پڑھی جائیں گی، سبحان ربی الاعلی اسے 3 بار، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اور دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ انسان تسبیحات پڑھنے کے بعد کوئی بھی جو عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، کوئی دعائیں بھی اس موقع پہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ سجدے کے اندر کثرت سے دعا جو ہے انسان کو کرنی چاہیے، اس میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر انسان اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھوں کو سیدھا جو ہے انسان رکھے گا، اپنے رانوں پہ بھی رکھ سکتا ہے، تھوڑا سا آگے کر کے اپنے گھٹنوں پہ بھی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ جتنی دیر سجدہ کیا ہے اتنی دیر ہی بیٹھنا ہے، یہاں پہ اس دعا کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے، کیونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں موجود ہے۔ یہ دعا جتنی دیر اتنی دیر پڑھتا رہے گا جتنی دیر کے سجدہ کیا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، پہلا سجدہ، سجدے کے بعد بیٹھنا، اور دوسرا سجدہ کرنا، ٹائمنگ میں، ڈوریشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً برابر ہوتے تھے۔ یہاں پہ بیٹھنے کے بعد پھر انسان اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جاتا ہے، اور دوسرے سجدے کو بھی پہلے سجدے کی طرح صحیح طرح پورا کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے جب انسان نے اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا ہو کے بیٹھا جائے اور پھر جو ہے رکعت کے لیے اٹھا جائے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، پہلے سیدھا ہو کر اتحیات کی صورت میں بیٹھا جائے گا، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ کے دائیں پاؤں کو ساتھ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر انسان جو ہے
بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے تھے، اب بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کھڑے ہونے میں انسان جو یہ ہاتھ ہیں ان کی مٹھیاں بند کر کے زمین پہ لگا کر اس طرح کر کے پہلے سجدے میں آتے وقت جیسے پہلے ہاتھوں کو رکھا تھا بعد میں گھٹنوں کو رکھا تھا، اب اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اب جا کے انسان دوسری رکعت جو ہے وہ شروع کرے گا، اور دوسری رکعت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور سورت ملانے کے بعد پھر پہلے رکوع کی طرح جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کے بعد قومہ ہے، پھر پہلے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے میں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیٹھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر لیا جائے، اور دوسرا طریقہ دو سجدوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ لیا جائے، تو اس طرح کر کے بھی دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلی اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اتحیات میں اسی طرح بیٹھا جائے گا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس طرح کر کے بائیں پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ لیں گے، اور یہ دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ یا گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے، اور یہ بائیں بازو جو ہے وہ سیدھا رہے گا اور دائیں بازو میں تھوڑا سا خم ہوگا، اور پھر اس دائیں بازو کی جو ہاتھ ہے اس کی شہادت کی انگلی سے جو ہے اشارہ کیا جائے گا، اور اشارہ شروع سے لے کے آخر تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ ہے، نہیں، بلکہ جو ہی بیٹھیں گے فوراً جو ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے گا، سلام پھیرنے تک پورے تک جو ہے جب تک بیٹھے ہوئے انگلی سے اشارے میں رہے گی۔ اور اس کی تین انداز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تین انگلیاں بند کر کے انگوٹھا جو ہے شہادت کی انگلی میں جڑ میں رکھا جائے گا، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں، اور شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھا ان کے اوپر رکھ لیا جائے گا، سب انگلیوں کو بند کر کے، اور اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھا جائے گا۔ یہ تین طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی طریقے سے بھی ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے جو قبلے کی طرف سیدھی ہوگی، اس کو تھوڑی سی حرکت بھی دے سکتے ہیں، سیدھا رکھ بھی سکتے ہیں، حرکت بھی دے سکتے ہیں، لیکن حرکت دیں گے تو یہ انسان کے جو پڑھنا ہے اس کے مطابق ہوگی۔ یعنی جیسے انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، تو اس جو پڑھ رہا ہے اس کے مطابق ہلائی جائے گی، نہ یہ ہے کہ اس کو زور سے ہلایا جائے گا، بلکہ پڑھنے کے مطابق اسے جو ہے ہلانا چاہیے۔ سیدھا رکھ بھی سکتے ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی دے سکتے ہیں۔ پورے تشہد میں یوں بیٹھا جائے گا، اور پہلے تشہد میں اس طرح بیٹھنے کے بعد اس انگلی پہ اپنی نظر کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ یہاں نظر رکھنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس پڑھنے کے بعد انسان درمیان والے تشہد میں ہے تو یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس پہلے تشہد میں 4 رکعتوں والی نماز میں پہلے تشہد میں دروشی پڑھ لیتا ہے، دعائیں بھی پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن اگر تشہد پورا کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اب جب انسان نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونے کا وہی انداز ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر کے مٹھی بنا کر زمین پہ رکھا جائے۔ پھر کھڑا ہونا ہے جب تیسری رکعت کے لیے تو یہاں پر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ہاتھ باندھنے کے بعد بسم اللہ سے سورۃ فاتحہ کو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں جو قرات ہے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر اور بھی سورت ملائی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف سورۃ فاتحہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور بھی کوئی سورت ملائی جا سکتی ہے، دونوں طرح عمل جائز ہیں۔ اور یہ خواہ وہ فرض پڑھ رہے ہیں خواہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے
کہ یہ بعد والی قرات ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کرنے کے بعد پھر انسان اس تیسری رکعت کے رکوع میں جائے گا، سجدوں میں جائے گا، اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر انسان چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد آخر میں 2 سجدے کرنے کے بعد پھر انسان آخری تشہد میں جا کے بیٹھتا ہے۔ آخری تشہد میں بیٹھنا اور پہلے تشہد میں بیٹھنے میں فرق ہے۔ آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے تھے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ اس بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں اس طرح کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے، بایاں بازو، بایاں ہاتھ اپنے بائیں جو ہے وہ ران پہ، گھٹنے پہ رکھنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پہ وزن ڈالا ہوتا ہے، اور دایاں بازو اس میں خم ہوتا ہے، اور پھر اس دائیں ہاتھ سے اسی طرح اشارہ کرنا ہے جیسے پہلے تشہد میں کیا تھا۔ پھر یہاں پہ التحیات پڑھنے کے بعد، دروشی پڑھنے کے بعد پھر انسان جو ہے یہ دعا پڑھنا ضروری ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا کے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مختلف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس دعا کا پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور خود اس پر عمل بھی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب انسان کو اجازت ہے جتنی دعائیں چاہتا ہے وہ کر لے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی تھی، کیونکہ سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر سلام پھیرنے سے پہلے اب انسان جتنی بھی کوئی قرآنی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی احادیث کی دعائیں کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اسے جو ہے وہ اجازت ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد پھر انسان سلام پھیرے گا۔ سلام بھی نماز کا ایک حصہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ ضروری ہے ویسے ہی یہ سلام بھی ضروری ہے، اور انسان اپنا چہرہ اتنا پھیرے گا کہ پیچھے والوں کو جو ہے وہ انسان کے رخسار نظر آ سکتا ہو۔ دائیں طرف پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ سکتا ہے انسان۔ اور یہ سلام کہنے کے کلمات جو ہیں، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں، وہ بھی کہہ سکتا ہے، اور جو بایاں طرف ہے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بجائے صرف السلام علیکم کہہ دے تو وہ بھی الفاظ جو ہیں وہ ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سلام پھیرنے کا ایک اور بھی طریقہ ثابت ہے کہ بغیر دائیں بائیں منہ پھیرے ہوئے، سیدھا چہرہ رکھے ہوئے، تھوڑا سا دائیں طرف جھک کر کہہ دے السلام علیکم ایک دفعہ، تو اس سے بھی نماز سے جو ہے انسان نکل جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ اب نماز کے بعد کے اذکار ہیں جو بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ دعائیں کریں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اذکار بتائے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو ہے وہ اذکار جو ہے وہ پڑھے جائیں، جس میں آیت الکرسی بھی ہے، آخری 3 سورتیں بھی ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک بار۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو یاد رکھ لیں کہ صفوں کا برابر کرنا، صفوں کا آپس میں ملانا اور برابر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پاؤں کو بھی آپس میں برابر کیا جائے گا اور کندھے بھی آپس میں ساتھ ملائے جائیں گے، اور کوئی آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور امام کے ساتھ جب چلنا ہے تو پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے تو اس کے بعد رکوع میں جھکنا ہے۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھے تو جب سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد اٹھنا شروع کرنا ہے۔
جب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا کے پوری طرح چلا جائے، مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والا بعد میں جو ہے وہ جھکنا شروع کرتا ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خطرہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو کرے گا وہ کہیں آگے نہ نکل جائے۔ اور امام سے آگے بڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ نمازیں کچھ سری بھی ہوتی ہیں، کچھ جہری بھی ہوتی ہیں۔ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں اونچی قرات کی جاتی ہے، اور اونچی قرات والی نماز میں پیچھے والا نماز پڑھنے والا سورۃ فاتحہ ہر صورت میں پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی قرات میں جو ہے وہ خاموش ہو کر جو ہے وہ سنے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب اگر کوئی انسان لیٹ آیا ہے اور جماعت میں امام آگے کے رکعات میں جا رہا ہے تو لیٹ آنے والا اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً اس عمل میں چلا جائے گا جس میں امام جو ہے وہ موجود ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کا باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے پھر اطمینان سے سیدھا اس عمل میں، اس حالت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے امام کے ساتھ ملنے کا طریقہ۔ اور امام جب سلام پھیر لے گا تو اٹھ کر وہ اتنی رکعتیں باقی پڑھ لے گا جتنی اس کی رکعتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔